نہیں دوسرے اینگل آپ بہتر ہو گیا. ٹھیک, کہاں سے کال کیا آپ نے, کیا نام ہے؟ سر میں انجینئر سید باسط علی بات کر رہا ہوں, چائنا سے پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور دین کا بھی تھوڑا بہت اسٹوڈنٹ ہوں, آپ لوگ سے سیکھ رہا ہوں. سر میرا ایک دو تین کیمرہ سامنے لائیں, کیمرہ سینٹر میں آ جائیں, یہ ویو جو ہے نا ویو کے سینٹر میں آ جائیں. اب صحیح, اب ٹھیک, اب سننا ہے. سر میرے ایک دو تین سوال ہیں, اور چونکہ مناظرہ تمہیں نہیں کر سکتا, آپ ہمارے بڑے ہیں, بس دو تین سوالات اس کے آپ ذرا سے جواب دے دیں, شکریہ ہوگی سر. سر پہلے تو یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں. دوسرا سر ہم سورۃ النمل آیات نمبر 62 اس کا جواب لے لو پہلے, سورۃ فاتحہ کا. اوکے, سورۃ فاتحہ کا جواب لے لو, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ میرے ذرا کمپلیٹ کر کے پھر آپ ساری مطلب اوکے بسم اللہ. سر سورۃ النمل کی جو آیات نمبر 62 ہے, اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون, جس میں صاف صاف یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس سے آپ مدد مانگ سکتے ہو. یہ میں یعنی مدد کے بارے کے سلسلے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اور تیسرا سر ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ جو نہج البلاغہ میں وصیت نامہ نمبر 31 جو علی علیہ السلام, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو لیٹر لکھا ہوا تھا, اس کی تشریح بھی تقریباً یوں ہی ہے کہ جو مصیبت آ جائے آپ کے اوپر تو آپ نے صرف اللہ کو پکارنا ہے, اور اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے, اور اللہ کے دربار وہ ہے جس میں دربان ہی نہیں ہے, اور وہ آپ کو اللہ کے پکارنے میں وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سر یہ تین پوائنٹس کے بنا پہ اگر ہم یہ لے لیں کہ یاری مدد کہنا, تو بالکل اس گرتی پوائنٹس ہم لے لیں, یہ بالکل ہی زیادتی ہوگی اس تین پوائنٹس کے روح سے. اس کو اب ذرا ڈسکس کر لیں. دوسری سر پوائنٹ میری ایک اہم پوائنٹ ہی ہے جو شاید آپ کے ساتھ کسی نے ذکر کی بھی نہ ہو, وہ یہ ہے سر کہ ایک ہمارے پاس قرآن مجید کے علاوہ جو بکس ہیں اہل تشیع کے بکس ہیں, اور ایک اہل سنت کے بکس ہیں. تو اہل تشیع کے جو محدثین ہیں اور اہل سنت کے محدثین ہیں, اس میں اکثر حدیث یہ ہے کہ وہ بالکل برعکس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. بعض حدیث اس طرح ہے کہ اہل تشیع والے اپنے حدیث لیتے ہیں اہل سنت کی کتاب سے, اور اہل سنت والے اپنے حدیث لیتے اہل تشیع کی کتاب سے. تو عام مسلمان جو ہے, ہماری طرح جو عام مسلمان ہے, وہ بندہ کیا کرے, وہ کون سی کتاب کو لے؟ اور سوال ہے ایک منٹ ہاں, یہ اور سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شیعہ جو ہے, کوئی شیعہ محدث جماعت مرے کے احادیث نہیں لیتے. آپ نے جو یہ بات کی ہے نا, یہ مجھے نہیں معلوم آپ کو کہاں نظر آئی ہے کہ شیعہ جو مخالفین کا حدیث لیتے ہیں وہ کوئی جاہل شیعہ ہوگا یا کوئی مجھ یا اب جدید دور کے شیعہ کرتے ہیں, جدید دور کے جو شیعہ علماء ان کو تمیز نہیں ہے, وہ سنن ابن ماجہ فلان سے وہ بڑے بڑے مراجع ہوتے ہیں, ان کی کتابوں کو آپ دیکھ لیں, مثلا آیت اللہ منتظری صاحب کی کتاب ولایت فقیہ, اس میں بہت سارے احادیث وہ لے کے آتا ہے سنن نسائی وغیرہ. تو یہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں, لیکن یہ شیعہ وہ علماء اور محققین کا یہ روش نہیں ہے. شیعہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے احادیث لیتے ہیں, اور شیعہ کتب سے لیتے ہیں, مخالفین کی کتب سے صرف سوائے احتجاج کے طور پہ, استدلال کے لیے, وہ بھی مناظرے کے لیے, مخالفین کے سامنے حجت لانے کے لیے لیتے ہیں, اور طرح سے نہیں لیتے. آپ نے جو سوال کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق, اگر آپ میرے چینل پہ جائیں, وہاں پہ ٹائپ کریں نستعین, لفظ نستعین ٹائپ کریں تو میرے چینل پہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. بہت سارے کلپس آئیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہاں پہ میرا ایک پروگرام ہے 3 گھنٹے 19 منٹ. اس کے بعد ایک اور پروگرام ہے 56 منٹ کا, تو اس پہ آپ ان دو میں اس آیت کی جو تفسیر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کے متعلق میں نے بات کیا کہ ہم صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں. یہ کوئی لفظ صرف اس میں نہیں ہے, لفظ صرف اس میں لفظ نہیں ہے, اور اس میں جو حیت ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ حتماً وہ حصر پہ دلالت کرتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں. اگر صرف اللہ سے مدد لینا ہوتا تو غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہوتا, کم از کم حرام ہوتا, کم از کم مکروہ ہوتا, اور اس کا قائل کوئی نہیں ہے. اس مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے کسی بھی فرقے میں, کیونکہ یہ مردہ زندہ کی تو بات نہیں ہے, غیر اللہ سے مدد نہیں لے رہے. غیر اللہ سے مدد لینا کیا ہو گیا, کم از کم مکروہ تو ہو جائے گا نا, حرام ہو جائے گا, یا جیسے آپ لوگ کہتے ہیں شرک ہو جائے گا. شرک تو دور کی بات ہے, کم از کم مکروہ تو اس کا ثابت ہو جائے گا, جس کا قائل کوئی نہیں ہے. 1400 سال ہے عالم اسلام کی تاریخ ہے, کوئی کسی مفتی نے فتویٰ نہیں دیا کہ غیر اللہ سے مدد لوگے تو, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن نے تو کہہ دیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے مدد لیتے. پھر ابھی آپ جو ہے اپنے وہاں پہ چائنا میں آپ کسی چائنیز آدمی سے وہاں سے مدد لے لو, یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا تو شرک ہے. وہاں پہ مردہ زندہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جیسے ایاک نعبد ہے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, مردہ زندہ اس میں فرق ہی نہیں ہے, سامنے ہے یا نہیں یہ فرق ہی نہیں ہے. آپ سامنے والے کی عبادت کریں یا وہ سامنے نہیں ہے کسی دیوار کے پیچھے اس کی عبادت کریں, اگر غیر اللہ ہے تو آپ مشرک ہیں, زندہ ہے مردہ اس سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ایک بہت ہی اس آپ میری تقریر کو وہاں پہ سنیں, وہاں پہ آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا کہ کیوں اس کی جو غلط تفسیر ہوتی ہے, اور ایک بہت ہی عوام فریبانہ انداز پیش کیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا, غیر اللہ سے مدد لینا یہ حرام ہے, یہ شرک ہے, یہ کیا. تو پھر کیوں آپ مدد لیتے ہو, پھر آپ کیوں مدد لیتے ہو؟ اگر یہ شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے, شرک ہر جگہ شرک ہے. آپ غیر اللہ کو اللہ بنائیں, چاہے وہ زندہ ہے چاہے مردہ ہے, فرق ہی نہیں پڑتا. ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اگر آپ مجھے کہہ دیں کہ آپ اللہ ہیں, آپ مشرک بن جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر میں سامنے نہیں ہوں, میں یہاں سے غائب ہو جاتا ہوں, کہہ دیں کہ اللہ یاری اللہ ہے, وہ مشرک ہو جائے گا. اسی طرح اگر میں سامنے ہوں یا نہ ہوں, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ مجھ سے مدد طلب کریں, اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے تو آپ مشرک بن جائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو تعلق ہے. اب آتے ہیں دوسری آیت کی طرف, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء.
وہ یہ پوری آیت تو پڑھے نا، یہ پوری آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ کے آیا کوئی اور ہے؟ آپ چلے گئے ہیں، آپ ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو مضطر کی، جو شخص ایمرجنسی میں ہے، جو شخص بالکل لاچار ہے، لاچار اس کی اجابت کرے جب وہ لاچار اللہ کو پکارتا ہے، ویکشف السوء اور اس کی لاچاری کو دور کرے، اور ویجعلکم خلفاء الارض اور آپ کو خلیفہ ارض بنا دے، پوری زمین کا بادشاہ بنا دے. الہ مع اللہ، آیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کوئی اور خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، قلیل آپ ذکر کرتے ہیں. یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اگر اس کو آپ جیسے جماعت عمریہ کے جو وہابی ہیں، سب مسلمان تو اس کی تفسیر اس طرح نہیں کرتے، جو وہابی حضرات ہیں وہی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کو جواب دینے والا نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ جھوٹ. اللہ کے علاوہ اور بھی ہے مدد کو جواب دینے والے، ہے کہ نہیں بھائی؟ جھوٹ ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ تو واضح طور پہ جھوٹ ہے. ابھی آپ کے گھر کو آگ لگے، آپ کس کو کال کرتے ہیں؟ آپ کال کریں گے فائر بریگیڈ کو. چور آتا ہے، چور چاقو لے کے آ جاتا ہے نا، آپ اس کو کال کرتے ہیں پولیس کو یا پڑوسی کو کال کرتے ہیں کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، وہ آ جاتا ہے، آپ کو ہیلپ کر دیتا ہے. ایسا نہیں کہ ہیلپ نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ ہیلپ کرنے والے ہیں، مخلوقات ایک دوسرے کے ہیلپ کرتے ہیں. آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو گولی دے دیتا ہے، آپ مضطر بیچارے. اللہ کے علاوہ اور ہیلپ کرنے والے ہیں، اس کا انکار کرنے والا یہ جھوٹا ہے. لیکن وہ سب اللہ کے تفضل ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ مستقلاً اللہ کے حول سے، اللہ کے اذن کے، اللہ کی بادشاہت کے سے انڈیپینڈنٹ ہو کے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں. نہیں، وہ سب اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے ہماری ہیلپ کرتے ہیں. اگر ہم مثلا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کا علم جو ہے، ڈاکٹر کی جو ایکسپرٹیز ہے، اور وہ دوا جو ہے، دوا وہ کس کی مخلوق؟ اللہ نے وہ دوا بنایا. اللہ نے اس دوا میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ اس سے کسی کو شفا ملتی ہے، درد کم ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ کا رحمت ہے. لیکن ظاہر میں یہ سب اسباب ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو آئیے آپ نہیں پکار سکتے. تو یہ کہنا، اس کو اس کے عموم پہ لے لینا، امن یجیب المضطر اذا دعا، اس آیت کو عموم پہ لے لیں کہ اللہ کے علاوہ لاچار کی پکار کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے بھائی، پھر ٹھیک ہے، سارے دنیا کا نظام ہی مختلف. آپ بالکل جو شخص اس آیت کو جیسے وہابی لیتے ہیں نا، اس کا عقیدہ رکھے اس طرح، وہ تو بالکل پاگل ہو جائے گا. کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا. اور کوئی نہیں ہے کہ اس آیت پہ اس طرح عمل کرے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو نہیں پکاروں گا. چور آ جاتا ہے تو سب فوراً پکار لیتا ہے کہ بھائی چور ہے، پکڑ لو، مجھے بچاؤ. جب ڈوب جاتا ہے تو پکارتا ہے کہ اب سن لیں بھائی، آپ کی بات ظاہراً بولے، ظاہراً بندہ پکارتا ہے سر، غائباً ظاہراً پکارتا ہے. صحیح ہے، صحیح آیا، لیکن عام ہے، آیا عام ہے جی. آپ اگر مانا لیتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کی پکار کا جواب دینے والا، تو آیا میں ظاہر غائب دو، اس کی کوئی قید نہیں ہے. وہ آپ اپنی جیب سے لگا رہے ہو کیونکہ ہم پھنس گئے ہیں، کیونکہ آپ پھنس گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ظاہر باتیں کوئی، اگر آیا کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کا پکار کا جواب دینے والا نہیں ہے، تو اتنے لوگ گزرے ہیں تاریخ اسلام میں. صحابہ تھے، وہ پاگل تو نہیں تھے، صحابہ سب پاگل تھے بھائی، بیوقوف تھے. جب اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم مدد نہیں لے سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار نہیں سکتے مدد کے لیے. اگر یہی مطلب ہوتا تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ پیغمبر سے پوچھے بھائی، یہ تو اس طرح تو زندگی مختلف ہو جائے گا، ہم زندہ کیسے رہیں گے بھائی؟ صحابہ نے اتنے سوالات کیے، کسی نے سوال نہیں کیا پیغمبر سے، اور پیغمبر کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ زندہ مردہ کی فرق ہے، ظاہر باطن کی فرق ہے. اور مسئلہ بھی یہ شرک کا، مسئلہ بھی ہے کیا شرک کا کہ آپ مشرک بن کافر بن جائیں گے بھائی. یہ تو کوئی چھوٹی بات ہے تو نہیں نا. یہ چلتا گیا، یہ آیا چلتا، کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں آیا. 8ویں صدی میں 750 سال کے بعد 8ویں صدی میں ابن تیمیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ شرک ہے. اور پاکستان میں اس کے جو شاہل ٹائپ کے جو مقلدین ہیں ابن تیمیہ کے، وہ ان آیات کو لیتے ہیں کہ بھائی یہ کفر. دیکھو میرے بھائی، اللہ کے علاوہ اور بھی مدد کرنے والے ہیں، لیکن وہ اللہ نے ان کو اسباب بنا. اللہ تعالیٰ نے دیکھو گولی میں ایک گولی ہے، اتنا گولی ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹی سی گولی ہے، اس میں ایسے شفا رکھی ہے کہ اگر پیغمبر بھی بیمار ہو جائے نا، کوئی نبی بھی بیمار ہو جائے، کوئی ولی بھی بیمار، اس کو دے دیں، اس سے اس کو شفا ملتی ہے، اس کو اس کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے. دوا میں یہ اثر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی ہیں، لیکن وہ سب کے سب اللہ نے بنائے، وہ اللہ کی درگاہ سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی فضل و رحمت سے. وہ دوسرے جو بھی مدد کرتے ہیں نا، وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جو ہے اللہ سے انڈیپینڈنٹ ہو کے، اللہ کے علاوہ، اللہ سے مستقل، ادھر اللہ ہے، ادھر یہ شخص ہے، ادھر یہ شخص ہے، تو یہ جو ہے ہم یا اللہ سے مانگے یا اس سے مانگے، یہ انڈیپینڈنٹ ہے. نہیں، ہم جب فائر بریگیڈ کو بلاتے ہیں، ہم جب کسی پولیس کو بلاتے ہیں، یا ہم جب ہم ڈوب جاتے ہیں دریا میں، ہم سامنے والے کو پکارتے ہیں کہ بھئی آؤ کوئی رسی پھینک دو، ہمیں نکالو یہاں سے. تو یہ سب کے سب یہ جو اسباب ہیں اللہ کے مخلوق ہیں. اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے یہ اسباب مہیا کیے ہیں. جب ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو ان اسباب سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. عرض یہ ہے کہ اس آیت کا عموم اس طرح نہیں ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو آپ پکارنا ہی حرام ہے، یہ پکارنا ہی ہے، اس کا جائز نہیں ہے. اگر اس طرح ہوتا نا، حتمن یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ اتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں صدیوں تک، یہ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ شرک ہے، اور یہ چلتا گیا ابن تیمیہ تک، ابن تیمیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ شرک ہے. حتمن اس سے پہلے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں بھائی آپ جو ہے ظاہری اسباب ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں، جو غیبی اسباب ہیں ان سے مدد نہیں لے سکتے، وہ کہہ دیتے ہیں اس طرح نہیں. لیکن یہ آیا جو ہے اس کا شان نزول دیکھیں، یہ آیا کا شان نزول جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کا یہ خطاب خاص ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے.
یہ خطاب نہیں ہے سب مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ ہے کہ لاچار کی لاچاری کو رفع کرتا ہے اور اس کو پوری زمین کا بادشاہ بنا لیتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ تو یہ عام مسلمان تو نہیں ہے، ہم اور آپ تو نہیں ہیں. ہم اور آپ جب دیکھیں زندگی میں مشکلات آتے ہیں نا، ہم بہت دفعہ ہوتا ہے انسان غریب بن جاتا ہے.